اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالاسناد المتصل منا الى الامام الحافظ الترمذی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں قتیبہ ابن سعید۔ قتیبہ ابن سعید خراسان کے محدثین میں ہیں۔ اور ابن ماجہ کے علاوہ سیاہ ستہ کے تمام مصنفین نے ان کی روایت لی ہے۔ ان کے ثقہ ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ قتیبہ ابن سعید نے ہمیں بتایا اور وہ استاذ کہتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، یعنی ہم کو بتایا ابو عوانہ نے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں قتیبہ بن سعید کے بعد لفظ انا لکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حدیث کی سند میں نا اور انا بکثرت آپ کو ملے گا۔ جب نا لکھا ہو تو حدثنا کا مخفف سمجھیں، اور انا لکھا ہوا نظر آوے تو اس کو اخبرنا کا مخفف سمجھیں، اور پڑھا بھی اسی طرح جائے گا، یعنی نا کو حدثنا اور انا کو اخبرنا۔ یہاں پر امام ترمذی کے استاذ قتیبہ اور ان کے استاد ابو عوانہ، ابو عوانہ یہ بھی محدثین نے مشاہیر میں ہیں، ان کی ثقافت بھی متفق علیہ ہے۔ بعض حضرات نے ان کو مضطرب الحدیث کہا، ان کی حدیثوں کو مضطرب مانا۔ اب جب مضطرب ہوئے تو ایک درجہ ان میں کمزوری آ گئی، مگر تصفیہ یہ ہے معاملے کا کہ ان کی وہ روایت جو اکرمہ سے منقول ہوتی وہ مشتبہ ہوتی۔ اب جن حضرات نے ان کو مضطرب الحدیث کہا ہے وہ اسی جہت سے کہا ہے، لہذا یہ علی الاطلاق مضطرب الحدیث نہیں ہے، ان کا نام وضاح ہے۔ عن سماک بن حرب، یہ مدار سند ہے۔ یہاں آ کر کے تحویل ہو جاتی ہے سند کی۔
ہائے تحویل کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ قال وحدثنا، سند بدل کر کے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اور ہم کو بتایا حناد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بتلایا ہمارے شیخ وکی ابن الجراح نے۔ یہ وکی ابن الجراح ہیں، بلکہ ان سے پہلے جو حناد ہیں، یہ حناد ابن السری ہیں، یہ بھی مشہور کوفی محدث ہیں، راہب الکوفہ کہلاتے تھے۔ عبادت سے ان کو بڑا شغل تھا، انہوں نے شادی اور شادیات سے اپنے کو جوڑا ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اصحاب صحاح نے ان کی روایتیں لی ہیں۔ ان کے شیخ ہیں وکی ابن الجراح۔ وکی ابن الجراح بھی اپنے زمانے کے کبار محدثین میں ہیں، بلکہ عالم المحدثین اور احفظ المحدثین کہلاتے ہیں، صاحب ضبط و اتقان ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان اسرائیل، یہ اسرائیل ابن یونس ہیں، ایک محدث ہیں ابو اسحاق سبیعی، بڑے مشہور محدث ہیں، انہی کے صاحبزادے ہیں اسرائیل۔ بعض لوگوں نے ان کی ثقاہت میں کلام کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بھی ثقات میں ہیں۔ ان سماک، ان مصعب، پیچھے بھی سماک ابن حرب آئے تھے اور یہاں بھی سماک ابن حرب۔ یہ دونوں سندوں کو آپ دیکھیے، مدار سند ثابت ہوئے۔ یہ دونوں سندیں چل کر کے جڑ جاتی ہیں سماک پر، اور سماک لیتے ہیں اس روایت کو مصعب ابن سعد سے، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ کوئی نماز مقبول نہیں ہوگی بغیر وضو کے، اور کوئی صدقہ مقبول نہیں ہوگا حرام مال کا۔ حدیث کا متن پڑھا گیا، حدیث کا ترجمہ بھی سامنے آیا۔ اب آپ کو حدیث کے اجزاء کی تشریح جاننے۔ باب جب شروع ہوا تھا اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ عامتاً حدیث کے جزو کو ہی اپنا ترجمۃ الباب بنا لیتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اسی لیے میں نے باب کے ذیل میں تحت میں کوئی گفتگو قبولیت کے معنی وغیرہ کے سلسلے میں نہیں کی تھی۔ جو لفظ وہاں ہے وہی لفظ یہاں ہے۔ اب یہاں اس کی تشریح اور تفصیل کسی قدر ضروری ہے۔ تو آپ سمجھیں، پہلا لفظ ہے لا تقبلوا صلاۃ میں لا تقبلوا، لا تقبلوا قبول سے مشتق ہے، اور قبول محدثین
کے نزدیک دو معنی میں مستعمل ہے۔ قبول بمعنی اصابت، قبول بمعنی اجابت۔ قبول بمعنی اصابت، قبول بمعنی اجابت۔ کوئی عمل فقہی اعتبار سے فتوے کی روشنی میں صحیح ہو جاوے تو اس کو کہتے اصابت، اور اللہ کو پسند آ جاوے اس کو کہتے ہیں اجابت۔ حدیث میں دونوں معنی کے اعتبار سے لفظ قبول کا استعمال ہوا۔ مثلا ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار۔ اللہ تعالی حائضہ عورت کی یعنی بالغہ عورت کی، حائضہ بول کر کے بالغہ مراد ہے، اس لیے کہ کسی حائضہ کو حیض کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو صلاۃ الحائض سے مراد یہاں صلاۃ البالغہ ہے کہ کسی بالغہ لڑکی کی نماز اوڑھنی کے بغیر، دوپٹے کے بغیر مقبول نہیں۔ مقبول کا مطلب یہی ہے کہ صحیح نہیں، تو اس میں لا یقبل اللہ قبول بمعنی اصابت ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ یہاں قبول نہیں فرماتے سے مراد ہے کہ حق تعالی شانہ اس کی نماز کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ایک روایت میں، پہلی روایت جو پیش کی گئی اس میں قبول بمعنی اصابت تھے، اور شراب سے متعلق جو روایت پیش کی گئی اس میں قبول بمعنی اجابت تھے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے، باب الکہانہ میں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے غیب کی باتیں پوچھے تو اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرماتے، یعنی اللہ اس کی 40 دن کی نمازیں پسند نہیں فرماتے۔ الغرض اتنی بات سمجھ میں آئی کہ قبول بمعنی اصابت ہے اور قبول بمعنی اجابت ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجابت اور اصابت کو سمجھاتے ہوئے ایک خاص تعبیر اختیار فرمایا اصابت ہے کون الشیء مستجمعا لجمیع الشرائط والارکان، کسی عمل میں اس کے ارکان اور اس کی شرائط جمع ہو جائیں، بس یہ ہے اصابت، شے وجود میں آ گئی۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو شرطیں ہیں، نماز کے باہر کی ضروری چیزیں، مثلا وضو ہے، استقبال قبلہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے وضو ہے، اور زمین کا پاک ہونا ہے، کپڑے کا پاک ہونا ہے، یہ سب ساری چیزیں، اور نماز کے اندر کی چیزیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ارکان و شرائط کا جمع ہو جانا کسی عمل میں، یہ ہے اصابت۔
اور یہ جب شے پائی جائے گی تو شے پر حکم لگ جائے گا کہ شے صحیح ہو گئی، اور قبول بمعنی اجابت کا حاصل ہے وقوع الشیء فی حیز مرضات اللہ سبحانہ وتعالی، کسی چیز کا اللہ کی پسند کے تحت آ جانا۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک چیز اللہ کو پسند آ جاوے، اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ شے فقہی اعتبار سے صحیح بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک شے فقہی اعتبار سے صحیح ہو جاوے تو اللہ کو پسند بھی آ گئی ہو۔ تھوڑی سی وضاحت کرتے جائیے، آپ غور کیجئے۔ ایک آدمی دیہات کا رہنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، پسینے میں تھکا ہار، وہ اپنے کھیت میں نماز پڑھ رہا ہے، اور بالکل صحیح جذبے سے پڑھ رہا ہے، وہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تمام اس کے شرائط اور ارکان سب کچھ پائے جا رہے ہیں، توجہ سے پڑھ رہا ہے، فکروں سے پڑھ رہا ہے، خدا سے ڈر کر پڑھ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو یہاں تو دونوں باتیں پائی جاتی، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اصابت بھی ہے اور اجابت بھی ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کی نماز صحیح نہ ہو، لیکن یا یہ کہ اصول پر پوری نہ اترتی ہو، لیکن اللہ کو وہی پسند ہو۔ بعض مرتبہ مفتیوں کے فتوے میں ایک چیز صحیح نہیں ہوتی، مگر وہ چیز پسند ہوتی ہے۔ اس کو آپ سمجھیں جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک بندے کا جنگل میں اونٹ گم ہو جاتا ہے، اسی پر اس کا زیادہ راہ ہوتا ہے، تلاش کرتے کرتے تھک کر سو جاتا ہے، اور یقین کر بیٹھتا ہے کہ اب میری جان جانے ہی والی، نیند آ جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ زیادہ راہ واپس آ گیا ہے۔ دیکھ کر کے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں ہوش اس کے ٹھکانے نہیں رہتے، اور وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک ہوں۔ حالانکہ کہنا چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اس نے الٹ دیا، مگر یہ الٹ کر بولتا ہے۔ اب حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جب کوئی توبہ کرنے والا بندہ توبہ کرتا ہے تو جتنی خوشی اس انسان کو اپنے گمشدہ اونٹ کو پا کر ہوئی تھی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس بندے کی توبہ سے ہوتی۔ حالانکہ توبہ کو فقہ کے اصول پر اور ضابطے پر
دیکھا جاوے تو اصابت کا معنی منطبق نہیں ہوتا، تو وہاں اصابت نہیں ہے لیکن اجابت کا معنی ہے۔ پہلی مثال میں نے دی اس بات کی کہ وہ جنگل میں خالص اخلاص کے ساتھ پورے شرائط و ارکان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں باتیں، اجابت بھی ہے اصابت بھی۔ یہ آدمی اس میں اصابت تو نہیں ہے مگر اجابت۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو جہاں اصابت تو ہے لیکن اجابت کا پتہ نہیں، جیسے آج ہمارے وضو ہیں، ہماری نمازیں، کہ مفتی تو شاید لکھ دے کہ آپ نے صحیح پڑھی، نماز آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اور ہمارے دل کو اطمینان نہیں، اور نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کو پسند آئی، اس لیے کہ اللہ کا نظام کچھ اور ہی ہے۔ تو بہرحال یہ کل 3 شکلیں بنتی ہیں، اور ایک وہ چوتھا انسان ہو سکتا ہے، کل 4 شکلیں کر لیجئے، جس کے ہاں نہ اجابت ہو نہ اصابت ہو، اس نے ارکان و شرائط میں بھی کمی کی، اخلاص و للہیت میں بھی کمی کی، اس کی کیفیات میں بھی کوئی کمی ہے، تو اب نہ تو اصابت کا پہلو ہے کہ مفتی اس کو صحیح کہہ سکے، نہ اجابت کا پہلو ہے کہ اس کو اللہ ہی پسند کر سکے۔ بہرحال قبول کا 2 معنی ہے، یہاں کون سا معنی ہے اگلی مجلس میں اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔